السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج کا ایپیسوڈ تو واو ہے۔ آپ لوگ اگر اسے پڑھیں گے یا سنیں گے، اگر آپ کو میری آواز پسند آتی ہے تو سنیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ایپیسوڈ تو بالکل واو ہے، آپ کو پڑھ کر مزہ آئے گا۔ آج موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ ہے، تو چلیے باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے اور اسے پڑھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ایپیسوڈ 5 ہے، موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ ہے۔ ناول کا نام ہے جب دل ہار گیا اور ریٹن بائی صوفی تھاٹس، اور میں آپ کی دوست حیات۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کا سما تھا، چاروں طرف پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا اور آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ اسٹوڈنٹس نے لکڑیوں کا بڑا سا الاؤ روشن کر رکھا تھا۔ آگ کی لو میں سب کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ حور مسکراتے ہوئے، واہ، یہ لمحہ تو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے خواب حقیقت بن گیا ہو۔ آیت ہنستے ہوئے، ہاں، اور کل کی ڈاکیومنٹری نے ہمیں تھکا دیا تھا۔ یہ کیمپ فائر بالکل ریفریشنگ لگ رہا ہے۔ علی، بالکل، لیکن دیکھنا یہ رات صرف عام نہیں ہوگی، کچھ یادگار ضرور ہوگا۔ عبادت آگ کی لو کو دیکھتے ہوئے، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، قدرت کے بیچ یہ سکون انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اتنے میں حماد دوستوں کو چھیڑتے ہوئے گٹار اٹھا لیتا ہے۔ حماد، چلو بھائی، کون سا گانا سننا چاہتے ہو؟ حور چلبلی انداز میں، ہمیں سرپرائز دو، سب کہکا لگاتے ہیں۔ لیکن اس لمحے کبیر خاموشی سے آگے بڑھتا ہے، وہ گٹار کو حماد سے لے لیتا ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک جاذبیت تھی جسے سب کی نظریں خود بخود اس پر جم گئیں۔ کبیر گٹار بجاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ، ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ کبیر کی آواز فضا میں گونجتی ہے، سب دم بخود سن رہے ہیں۔ آگ کی روشنی اس کے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ حور آہستہ سے، آیت کے کان میں، کبیر میں کچھ خاص ہے، ماننا پڑے گا۔ آیت نظر عبادت کی طرف کرتے ہوئے، لیکن دیکھو، کوئی اور بھی اس کی آواز میں کھو گئی ہے۔ وہ نظریں جھکا لیتی ہے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہے۔ کبیر اور عبادت کے درمیان ایک خاموش مگر گہرا لمحہ جنم لیتا ہے۔ صبح کی ہلکی روشنی پہاڑوں کے بیچ اتر رہی ہے۔ کیمپ کے آس پاس پرندوں کی چہچہاہٹ گونج رہی تھی اور ہوا میں ٹھنڈک کا لمس تھا۔ حور کھچائیں لیتے ہوئے، کتنی پرسکون صبح ہے، کل رات واقعی جادوئی تھی۔ آیت، ہاں، لیکن دیکھو، سب ابھی سو رہے ہیں، بس ہم ہی جلدی اٹھ گئے۔ عبادت خاموشی سے اپنا کیمرہ کندھے پر لٹکائے خیمے سے باہر نکلتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تجسس ہے۔ عبادت آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ندی کے کنارے جا پہنچی تھی۔ فضا میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، پانی کا شور اور سامنے سے بہتا جھرنا اس کے دل کو جیسے سکون دے رہا تھا، اور ان کے حسین مناظر میں کھو گئی تھی۔ ہر پتھر، ہر قطرہ اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ واپس کیمپ میں حماد، ارے عبادت کہاں گئی؟ ابھی تو یہیں تھی۔ حور فوراً چونک کر، کیا وہ اکیلی نکل گئی؟ علی فکر مند لہجے میں، یہ جگہ محفوظ تو ہے مگر پہاڑی راستے خطرناک ہیں، اسے اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ آیت پریشان ہو کر، ہمیں فوراً ڈھونڈنے جانا ہوگا۔ کبیر سخت لہجے میں، یہ لڑکی ہمیشہ اپنے دماغ کی کرتی ہے، پتہ ہے یہ جگہ اجنبی ہے، پھر بھی اکیلی نکل گئی۔
پھر ذرا نرم پڑتے ہوئے، دل ہی دل میں، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ دوسری طرف عبادت، وقت کا احساس کھو کر وہ راستے سے کچھ آگے نکل آئی تھی، اور اسے خبر تک نہ تھی کہ پیچھے سب لوگ پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ سب جلدی جلدی راستوں کی طرف نکلتے ہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں فکر ہے۔ کیمرہ ایک طرف عبادت کو دیکھتا ہے جو جھرنے کے قریب، یہاں کیمرہ رائٹر کی غلطی ہے، یہ کیمرے کا اینگل نہیں ہے، لیکن وہ آ گیا ہے، اس کے لیے معذرت ہے۔ سب جلدی جلدی راستوں کی طرف نکلتے ہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں فکر ہے۔ دوسری طرف عبادت، جو جھرنے کے قریب پانی کی تصویریں کھینچتے ہوئے راستے سے دور جا رہی ہے، اور دوسری طرف دوست بے چینی سے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ حور: عبادت کہاں ہو تم؟ علی آواز دو شاید سن لے۔ کبیر زور سے پکار کر: مس پرفیکٹ، یہ وقت اکیلے ہیروئن بننے کا نہیں ہے۔ ادھر عبادت قدرت میں کھوئی ہوئی ہے، اور ابھی تک بے خبر کہ سب اس کی فکر میں دیوانہ وار ڈھونڈ رہے ہیں۔ عبادت ندی کے قریب ایک پتھریلے راستے پر چل رہی تھی، پانی کی ٹھنڈی چھینٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، اور وہ مسکرا کر ارد گرد کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ سامنے جھرنے کی آواز، اور قریب درختوں پر چہچہاتے پرندے جیسے اسے ایک الگ ہی دنیا میں لے گئے تھے۔ لیکن اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ سب سے کتنی دور نکل آئی ہے۔ وہ ایک بڑے پتھر پر قدم رکھتے ہی ذرا پھسل گئی، اس کے ہاتھ سے درخت کی شاخ چھوٹی، چھوٹی سی دیر کے لیے تھامی گئی، مگر توازن بگڑتے ہی وہ نیچے کی طرف جھک گئی۔ اس کی سانس تیز ہو گئی، دل دھڑکنے لگا، آنکھوں میں خوف، اور لبوں پر صرف ایک مدھم سا لفظ نکلا: یا اللہ! اس لمحے سب لوگ کیمپ میں پریشان ہو کر اسے تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے، ہر کوئی اس کا نام پکار رہا تھا: عبادت! مگر عبادت کی آواز ہوا کے شور اور جھرنے کے پانی میں دب کر رہ گئی۔ کبیر عبادت کو ڈھونڈتے ہوئے تیزی سے درختوں کے بیچ سے گزرا، اس کے قدموں کی چاپ اور آواز بار بار گونج رہی تھی: عبادت! عبادت کہاں ہو تم؟ چند لمحوں بعد وہ دیکھتا ہے کہ عبادت ایک بڑے پتھر کے قریب سہمی کھڑی ہے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے فوراً کہا: کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہاں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ اگر گر جاتی تو؟ عبادت نے تیز لہجے میں جواب دیا: آپ کیوں ہر وقت ڈانٹنے کے موڈ میں رہتے ہیں؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ کبیر طنزیہ مسکرایا: ہاں، ابھی دیکھا تھا تمہارا حوصلہ، ایک پل کو رک جاتی تو شاید گر بھی جاتی۔ عبادت نے ہونٹ بھینچ کر کہا: آپ کی یہ عادت بہت بری ہے کبیر، ہر وقت طعنے دینا، مس پرفیکٹ کہنا، جیسے دنیا کی سب غلطیاں مجھ سے ہی ہو رہی ہوں۔ کبیر نے قدم قریب بڑھایا، اس کی آواز بھاری اور دھیمی تھی: غلطیاں نہیں، بس یہ کہ تم الگ ہو، باقی سب جیسا، کوئی بھی تم جیسا نہیں ہے۔ اور یہ ماننا پڑے گا کہ تمہیں نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں۔ عبادت نے چونک کر اس کے آنکھوں میں دیکھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں جیسے گونجنے لگیں۔ کبیر نے ایک قدم اور قریب آ کر کہا: تمہیں ڈھونڈنے میں جتنی بے چینی ہوئی ہے، شاید پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کی۔ عبادت گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے پتھر تھا۔ اس کے اور کبیر کے درمیان فاصلہ لمحہ بہ لمحہ کم ہونے لگا۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، درختوں کی شاخیں ہلیں، اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی بھر گئی۔ عبادت کی نظریں بار بار کبیر کی آنکھوں میں جا کر ٹھہر رہی تھیں، اور پھر وہ جھک کر نیچے دیکھنے لگی۔ کبیر نے دھیمی آواز میں کہا: پتہ ہے، جب تم نظر نہیں آ رہی تھی تو دل میں ایک خوف سا تھا کہ اگر تمہیں کھو دیا تو؟ عبادت نے نظریں چرا کر کہا: یہ سب آپ کی عادت ہے باتوں میں الجھانے کی۔
کبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا اور آہستگی سے بولا، اگر یہ عادت ہے تو کاش یہ کبھی نہ بدلے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں جمی رہیں، جیسے وقت رک گیا ہو۔ عبادت نے دل میں ایک عجیب سا احساس محسوس کیا، کچھ انجان، کچھ نیا۔ اس دوران دونوں واپس جانے کے لیے چلنے لگے، مگر پگڈنڈی غلط رخ پر جا رہی تھی۔ عبادت نے پریشان ہو کر کہا، یہ راستہ تو کیمپ کی طرف نہیں ہے۔ کبیر نے مسکرا کر جواب دیا، تو پھر شاید یہ راستہ ہمیں وہاں لے جائے جہاں ہم نے سوچا بھی نہ ہو۔ دونوں کی نظریں دوبارہ ملیں اور ہوا میں ایک انجان کشش پھیل گئی۔ فضا میں ہلکی ہلکی کھنکی ہے، ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی ہے۔ عبادت پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ عبادت جھنجھلا کر، یہ سب تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے کبیر۔ اگر تم راستہ سیدھا چلتے تو ہم ابھی سب کے ساتھ ہوتے۔ کبیر مسکراتے ہوئے تھوڑا شرارتی انداز میں، ارے مس پرفیکٹ، ہمیشہ مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا تمہاری عادت ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ شاید راستہ خود ہی ہم سے محبت کر بیٹھا ہو، تبھی ہمیں بھٹکا دیا؟ عبادت غصے سے، بیہودہ باتیں مت کرو کبیر، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہے، لیکن اچانک پاؤں پھسلنے ہی لگتا ہے۔ کبیر فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب آ جاتے ہیں۔ کبیر گہری نظر سے دیکھتے ہوئے، دیکھا، اگر میں نہ ہوتا تو تم گر جاتی۔ کبھی بھی مس پرفیکٹ کو بھی کسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ عبادت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کبیر مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ عبادت ہلکی آواز میں، چھوڑو میرا ہاتھ، کوئی آ گیا تو؟ کبیر مدھم لہجے میں، یہ جنگل ہے عبادت، یہاں صرف ہم ہیں اور یہ لمحہ۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے میں قید ہو جاتی ہیں۔ فضا میں جیسے وقت رک سا جاتا ہے۔ عبادت کی آنکھوں میں جھجک اور بے چینی ہے، جبکہ کبیر کی نظروں میں ایک انکہی کشش۔ اچانک ہوا تیز چلنے لگتی ہے۔ درختوں کی سرسراہٹ اور ان کے قریب آنے کا فاصلہ لمحہ بھر میں کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ عبادت جلدی سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، خود کو سنبھالتے ہوئے۔ عبادت سانس بھرتے ہوئے، چلو ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا ہے، جیسے جانتا ہو کہ یہ لمحہ عبادت کے دل میں نقش ہو چکا ہے۔ آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، ہوا میں نمی بڑھنے لگتی ہے اور اچانک بارش تیز ہو جاتی ہے۔ عبادت ہڑبڑا کر درخت کے تنے کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے۔ عبادت پریشانی سے، یہ بارش بھی اب شروع ہو گئی؟ یہ سب میری تلاش میں ہوں گے اور ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ کبیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا ہے اور بارش کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے ہیں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے۔ دونوں کے درمیان لمحہ بھر کی خاموشی چھا جاتی ہے، صرف بارش کی آواز اور دلوں کی دھڑکن باقی رہ جاتی ہے۔ عبادت آنکھیں چرا کر پیچھے ہٹنے لگتی ہے، لیکن زمین پھسل جاتی ہے۔ وہ گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ کبیر تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ اب دونوں اتنے قریب ہیں کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ کبیر مدھم لہجے میں، کتنی بار بچاؤں تمہیں مس پرفیکٹ، آخر کب مانو گی کہ تمہیں میری ضرورت ہے؟ عبادت دل کی دھڑکن سنبھالتے ہوئے دھیرے سے، کبیر یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ کبیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، ٹھیک یا غلط، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ یہ لمحہ ہمیں یاد رہے گا، ہمیشہ۔ دونوں ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ بارش ان کے گرد ایک پردہ سا بنا دیتی ہے، لمحہ جیسے رک جاتا ہے۔ عبادت اچانک خود کو سنبھالتی ہے اور جلدی سے پیچھے ہٹ کر بولتی ہے، عبادت، چلو ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہے۔ کبیر مسکراتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شدت باقی رہتی ہے۔ بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، ہوا میں کھنکی بڑھتی جا رہی تھی، ہر طرف بھیگی زمین کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عبادت کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ عبادت کانپتی ہوئی آواز میں، ہم کب تک ایسے ہی کھڑے رہیں گے؟ کوئی جگہ ڈھونڈنی ہوگی، ورنہ سردی ہماری جان ہی نکال دے گی۔ کبیر نے ارد گرد دیکھا، پھر ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا جھونپڑا نظر آیا جو درختوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ آؤ وہاں چلتے ہیں، کم از کم بارش سے بچت تو ہوگی۔ دونوں بھاگتے ہوئے جھونپڑے کے تک پہنچتے ہیں۔ اندر اندھیرا ہے، صرف ٹپکتی ہوئی بارش کی آواز گونج رہی ہے۔ کبیر نے لکڑیاں جمع کیں اور ماچس کی تیلی جلائی۔ آگ بھڑک اٹھی، روشنی اور حرارت کمرے میں پھیل گئی۔ عبادت سہمے ہوئے ہاتھ آگ کے قریب کرتی ہے۔ اس لمحے کبیر کی نظر عبادت پر ٹک جاتی ہے۔
بارش سے بھیگے کپڑے اس کے سراپے سے لپٹے ہوئے تھے، بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلک رہی تھی۔ کبیر کے دل میں ایک انکہی تڑپ جاگتی، وہ لمحے بھر کو نظریں نہیں ہٹا پاتا، لیکن اگلے ہی لمحے پلکیں جھپک کر خود کو سنبھالتا ہے۔ کبیر دل ہی دل میں نظریں پھیر کر، نہیں یہ کمزور لمحہ نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر اچانک عبادت اپنی بڑی بھوری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ان آنکھوں میں معصومیت بھی ہے اور انجانی کشش بھی۔ کبیر کی سیاہ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں سے جا ملتی ہیں، دونوں کے درمیان جیسے خاموشی کی ایک زبان چلنے لگتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے وقت رک سا جاتا ہے، صرف آگ کی تپش، بارش کی مدھم آواز اور دو دھڑکتے دل باقی رہ جاتے ہیں۔ عبادت نظریں چرا کر آہستہ سے کہتی ہے، ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، ابھی یہیں پناہ ہے۔ کبیر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگ میں لکڑیاں ڈالتا ہے، مگر اس کی آنکھوں کی شدت اب بھی عبادت کو بے چین کر دیتی ہے۔ جھونپڑی کے اندر خاموشی پھیل گئی تھی۔ عبادت آگ کے قریب بیٹھی اپنے کپکپاتے ہاتھ سہلا رہی تھی، بارش کی بوندیں اب بھی چھت سے ٹپک رہی تھیں۔ کبیر لکڑیوں کے قریب بیٹھا، مگر اس کی نظریں بار بار عبادت پر جا ٹھہرتیں۔ وہ دل ہی دل میں الجھ رہا تھا۔ کبیر اندرونی سوچ، یہ کیسی کشش ہے؟ ہر بار کیوں لگتا ہے جیسے یہ میرے قریب ہی رہنی چاہیے؟ نہیں، یہ کمزوری ہے، یہ سب صرف لمحاتی ہے۔ مگر پھر عبادت کے بھیگے بال کندھے سے سرکتے ہیں اور آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ مزید نکھر آتا ہے۔ کبیر کے اندر کا طوفان شدت پکڑ لیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو آگے بڑھنے کا سوچتا ہے، مگر پھر اپنے ہاتھ مضبوطی سے مٹھیوں میں بھینج لیتا ہے، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ کبیر آہستگی سے ٹوٹے لہجے میں، تمہیں سردی لگ رہی ہے نا؟ آگ کے اور قریب آ جاؤ۔ عبادت نظریں جھکا کر سر ہلا دیتی ہے اور آگ کے قریب ہو جاتی ہے۔ کبیر کی سیاہ آنکھیں پھر اس کی بھوری آنکھوں میں اترنے لگتی ہیں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ کبیر خود سے دل ہی دل میں، کاش یہ وقت رک جائے، مگر نہیں، مجھے اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ عبادت ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کبیر کی طرف دیکھتی ہے، وہ مسکراہٹ کبیر کے ضبط کی دیواروں پر درار ڈال دیتی ہے، مگر وہ پھر بھی چپ رہتا ہے۔ واو واٹ اے ایپیسوڈ! مجھے بہت پسند آئی اور میں رائٹر کو سراہتی ہوں، بہت زبردست ایپیسوڈ ہے، مجھے بہت مزہ آیا۔ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو ایپیسوڈ 6۔ تو آپ لوگ اسٹے ٹیون، آپ رہیے ہمارے ساتھ، جڑیے اور کمنٹ لازمی کیجیے، ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور پلیز کمنٹ اور لائک کیجیے تاکہ ہمیں فیڈ بیک ملے، ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہمارا بالکل نیو ویڈیوز ہیں اور ہم بہت محنت کر رہے ہیں، پلیز آپ کا سپورٹ ضروری ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔